ہم اس وقت سرینگر کے شہید گنج علاقے میں موجود ہیں، جہاں پر ایک آتش زدگی کے واردات میں لگ بھگ 10 کے قریب جو فیملیز ہیں وہ متاثر ہوئی ہے، اور جو ریزیڈینشیل ہاؤسز ہیں وہ بھی یہاں پر جل کر خاکستر ہوئے ہیں، اور مزید بات کریں گے یہاں کے لوکل سے۔ نام آپ کا؟ میرا نام راجہ فدا ہے۔ کیسے یہ واقعہ؟ یہ واقعہ فجر نماز کے بعد ہی رونما ہوا 6 بجے، جب سے جیسے لوگ سارے سونے کو چلے گئے تو اتنے میں آواز آئی محلے میں کہ آگ لگی، اور پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ہی کیسے یہ سارا مسئلہ، اور 10 مکان اس میں خاکستر ہو گئے۔ تو کیا کرے، بدقسمتی ہے اس وقت ایسے حالات ہونے، اور جن کو یہ آگ لگی وہ بھی ایسی فیملی ہے جو صبح گھر سے نکل کے دن میں کماتے اور شام کو کھاتے ہیں۔ یہ وہ مکان یہاں پر ہے جو پرانے ہیں، جن کی مطلب نہ بنانے کو کچھ دیتے ہیں نہ اتارنے کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ معاشر پلان کے تحت آتے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے آج تک کوئی کچھ ایسا نہیں کیا۔ اب یہ اس وقت کی حکومت سے ہمیں یہی امید ہوگی کہ وہ سامنے آ کے ایسے جیسے لوگوں کو ان کی امداد کرے، تاکہ ان بیچاروں کے اس مصیبت کا ازالہ ہو جائے۔ تو ماہ رمضان بھی چل رہا ہے اور عید آنے والی ہے، تو ایسے میں کیا مطالبہ رہے گا آپ کا اور لوگوں سے بھی کیا اپیل؟ گورنمنٹ بس میں اتنا التجام کرنا ہے ڈی سی صاحب کو اور گورنمنٹ ایل جی صاحب کو، ان کو پوری کچھ قدم اٹھائے جلدی سے جلدی اس کو بچا بیچارے کو، کیونکہ 10-15 لاکھ کا سامان گھر میں تھا کئی سالوں سے، یہاں کئی سالوں سے اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس ان کو ہم اٹھائے گا مقام، مگر نہیں اٹھایا بیچاروں کو، کیونکہ ان کو کمپنسیشن پورا سے پورا معاوضہ ان کو دینا چاہیے۔ تو بالکل کمپنسیشن کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ جو یہاں پر متاثرین ہیں تو کس طرح سے بلک رہے ہیں، کس طرح سے رو رہے ہیں، اور آپ کو فی الحال ہم یہ منظر دکھائیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے آگ کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ صبح کے ایام میں آگ نمودار ہوئی ہے اچانک ایک رہائشی گھر سے، اور جس نے فوری طور پر جو آس پاس کے رہائشی ڈھانچے تھے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جس کی وجہ سے آگ جو ہے ان مکانوں میں بھی لگی، اور لوگ جو اس وقت جو نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو مطلع کیا، اور فائر بریگیڈ کی کاوشوں کی وجہ سے اور مقامی لوگوں کے تعاون کی وجہ سے پھر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ لیکن آگ نے اس قدر بھیانک تھی آگ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ ہم اسباب دکھانا چاہیں گے جو گھروں میں چیزیں موجود تھی اور کس طرح سے یہ جل کر خاکستر ہوئی ہے۔ حالانکہ جس طرح سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ بھی وقت پر آ گئی اور انہوں نے آگ بجھانے کے کام میں جو ہے کافی رول ادا کیا، اور مقامی لوگوں نے بھی اپنا تعاون جو ہے وہ ادا کیا، اور جو آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا، اور آس پاس کے جو رہائشی ڈھانچے تھے یا پھر جو پراپرٹیز تھی ان کو کہیں نہ کہیں بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ فائر بریگیڈ کا عملہ۔ اور لیکن اس بیچ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے متاثرین ہیں، آگ متاثرین ہیں، کس طرح سے گہار لگا رہے ہیں، اب انتظامیہ سے لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ ماہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں اور عید الفطر بھی آنے والی ہے، اور اس طرح سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ لوگ جو ہیں پریشان ہوئے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ابھی یہ ہیں۔ آپ نام بتائیے۔ فاروق احمد۔ ہمارا مکان تو یہ ہے سر، تو صبح فجر کے بعد یہ آگ لگی ہے، صبح فجر اور مسجد مزے دعا منگان، اچھا اتنے نفر آلو دپان تہ چھو مکان نار، دپان جلدی دعا تہ مونگ نہ کہین، یہ مے لکٹ برادر یہ شبس یور یہ سوری ختم حظ۔ بس حظ مزور پیش، بہت صبح نیران موزہ کن، یہ بچار یل بنس کامہ دہ مزور دہ تیل اچھا سہر کہین خدایس باز، بس ونان اللہ تعالیٰ کرو تہ تہ سہل تہ احسان، اس کرو کیا مدد۔ تو بالکل انتظامیہ سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایام میں چاہے جنوری کی بات کریں گے، فروری کی بات کریں گے یا پھر مارچ مہینے کی بات کریں گے، تو وادی کشمیر میں جو آگ کی واردات ہے ان میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور خاص کر جو رہائشی ڈھانچے ہیں وہ اس میں آگ میں جل کر تباہ ہو رہے ہیں، اور ایسے میں آگ متاثرین کی یہی اپیل ہے حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ ان کا جو ہے بھرپور امداد کی جائے ان کی، اور جو آنے والے ایام ہیں ان کے لیے وہ سخت ترین گزر سکتے ہیں اگر ان کی بازآباد کاری کا جو ہے جلد سے جلد کوئی معقول انتظام نہیں کیا گیا۔ ایوب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری۔